ویلکم بیک۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے میرا اور آرمی چیف کا ایک ہی مقصد ہے، پاکستان بہتر ہو، اس لیے سول اور ملٹری ہم آہنگی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں فوج کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی وہ کوئی دشمن کے خلاف بھی نہیں کرتا۔ جنرل باجوہ بتاتے تھے کہ نون لیگ والے ملنے آتے ہیں، انہیں بالکل نہیں ملنا چاہیے تھا۔ آج جو یہ فوج کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں تو ان سے ملاقاتوں کا کیا فائدہ ہوا؟ نواز شریف کے ساتھ پاکستان کے دشمن ملے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے اس چوہے نواز شریف کو ہیرو بنا کر پیش کیا۔ کہا گیا کہ پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، عمران خان کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ جن سے ملتے ہیں وہ کوئی پاکستان کے خیر خواہ نہیں۔ ساری سول ملٹری ریلیشن شپ میں مسئلہ کدھر آتا ہے؟ ان کو کنٹرول کرنے، ان کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، ان کو پتا ہے میں کیسے رہ رہا ہوں۔ تو ہماری ریلیشن شپ کا بیسس ہی ایک ہے کہ پاکستان بہتر ہو۔ وہ بھی چاہتا ہے پاکستان کی سیکورٹی، ہم بھی چاہتے ہیں۔ اس لیے پہلی دفعہ آپ کی ہار بنی ہے سول اور ملٹری۔ جنرل باجوہ کہتے تھے کہ یہ مل رہے ہیں، فلانا ملنے آ رہا ہے، میں ان سے کانورسیشن، میں آج سمجھتا ہوں بالکل غلطی کی، ان کو ملنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا فائدہ ہوا مل کے؟ آج یہ جو گالیاں نکال رہے ہیں، جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں فوج کے خلاف، دشمن بھی نہیں ایسی زبان کا۔ ان کے ساتھ سارے پاکستان کے دشمن ملے ہوئے، ہندوستان سب سے آگے، اور اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا۔ عمران خان کو نکالا جا رہا ہے، فوج ذلیل ہو رہی ہے، خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور یہ اس چوہے کو نواز شریف کو ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ جی یہ جمہوریت کا ہیرو ہے۔ میرے پاس آئی بی کی بھی رپورٹ آتی ہے، آئی ایس آئی کی بھی آتی ہے۔ کن کن سے یہ ملتے ہیں؟ وہ کوئی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان تباہی ہو۔ میری قبر بھی کھودے ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں نواز شریف کو لینے برطانیہ بھی جانا پڑا تو جائیں گے، ضرورت پڑی تو برطانوی وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ شہباز شریف تو بچ ہی نہیں سکتے، 2 شوگر مل سے 2300 ارب روپے نکلے ہیں۔ پاور میں ہوں یا نہ ہوں، ان چوروں کو نہیں آنے دوں گا۔ اب پاکستان بچے گا یا یہ لوگ بچیں گے؟ برٹش گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں، اگر ایکسٹریڈیشن مانگتے ہیں تو وہ لمبا پروسیس ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ڈپورٹ کرو۔ یہ جھوٹ بول کے یہاں سے گیا تھا کہ اس کو بیماری ہے، وہاں جا کے علاج کروایا نہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ اب اس کو ہم ڈپورٹ کروائیں۔ اگر مجھے جانا پڑا تو پھر میں بورس جانسن سے بات کروں۔ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے سب کا کہ کسی طرح عمران خان کے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ ہماری چوری چھوڑ دے۔ جس طرح مشرف نے NRO دیا تھا دونوں کو اور ملک کا بیڑا غرق کیا تھا، میں بھی پریشر میں آ کے کرسی بچانے کے لیے ان کو دے دوں گا۔ میری قبر بھی کھود دینا تو میں تب بھی، جب تک میں زندہ ہوں، میں کبھی ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ شہباز شریف کے اوپر تو وہ مٹیریل مل گیا کہ وہ بچ ہی نہیں سکتا کسی طرح، وہ تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس مل گئی ہے۔ پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ 9 ارب روپیہ صرف ہے، اب 23 ارب روپیہ صرف 2 شوگر ملز کے اوپر، ابھی باقی کمپنیز بھی نہیں نکلا۔ آپ بیٹی بالکل چپ بیٹھے تھے تب تک، کیونکہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے تھے گھٹے تھے۔ جب وہ نہیں ہوا تب سے یہ دونوں باہر نکلے ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں زندہ 1 دن رہتا ہے 2 دن رہتا ہے، وہ ایک دم نظر آیا کہ اس کو تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں پاور میں ہوں یا نہ ہوں، میں نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ اگر واپس آئیں گے میں ساری قوم کو سڑکوں پر نکالوں گا، ان کو نہیں آنے دے۔ یا پاکستان بچے گا یا یہ بچے گا۔ پہلے دن سے اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا تھا، کیونکہ ہم نے ان کو NRO نہیں دینا، ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں بات چیت کرنے کا۔ میری پارٹی کہہ رہی تھی جمہوریت ہے، یہ وہ ہے، مجھے جمہوریت سے کہا رہے ہیں، برے سے برا یہ کہ اقتدار نہیں ہوگا، کیا ہوگا، میں چھوڑ دوں گا ان کو پھر۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا عدلیہ نے ہمیشہ نواز شریف کا ساتھ دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کو کہا کہ 7 ارب کا ضمانتی بانڈ مانگو کیونکہ پیسہ ان کا خدا ہے۔ عدلیہ نے بات نہیں مانی، شہباز شریف کی گارنٹی لے لی، اس کی گارنٹی کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی کیا اس ملک کے ساتھ عدلیہ نے بدقسمتی سے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ ہم نے لاہور ہائی کورٹ کو کہا جب یہ جا رہا تھا کہ 7 ارب روپے کی ان سے گارنٹی مانگو، شیورٹی بانڈ رکھو کہ 7 ارب روپے کا، کیونکہ پیسہ ان کا خدا ہے۔ تو انہوں نے وہ مانا نہیں ہماری بات۔ شہباز شریف کا جناب گارنٹی ہاتھ، شہباز شریف جیسے وہ بڑا جو ساری زندگی جو اس کی زندگی اس کی گارنٹی لے لی، اس کا گارنٹی کا کیا مطلب تھا؟ تو ہم بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیور کیا نواز شریف کو، پروڈکٹ ہی اسٹیبلشمنٹ کا تھا، عدلیہ نے بھی اس کی فیور کی۔ اب یہ ٹائم ہے کہ اب ہم اس کو بالکل واپس لے کے آئیں گے اور اس کو جیل میں ڈالیں گے۔ وزیر اعظم آئی جی سندھ کے اغوا سے متعلق سوال پر ہنس پڑے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسے مذاق قرار دیا۔ تھا اغوا ہو گیا، آپ کو نہیں پتا، ایک معصوم آدمی گرفتار ہو گیا۔ افواہ کون ہوا؟ اغوا وہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا نا۔
میں تو اس کو ایک کامیڈی سمجھتا ہوں. میں تو یہ جب سوچتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے اس کے اوپر. یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ ان کے ساتھ سارے پاکستان کے دشمن ملے ہوئے ہیں. ہندوستان سب سے آگے اور اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے. آگے بڑھیں گے. سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارتی ریفرنس کے خلاف اپیل پر تحریری تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. صدارتی ریفرنس غیر آئینی قرار. فیصلے میں کہا گیا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس آئین کی خلاف ورزی تھی. صدر آئین کے مطابق صوابدیدی اختیارات کے استعمال میں ناکام رہے. حاضر سروس جج کے خلاف انکوائری کرنا کونسل کا کام ہے، کسی اور کا نہیں. جسٹس قاضی فائز صدارتی ریفرنس غیر آئینی قرار. سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا جو جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا. فیصلے میں کہا گیا صدارتی ریفرنس آئین کی خلاف ورزی تھی. صدر صوابدیدی اختیارات کے استعمال میں ناکام رہے. جج کے خلاف انکوائری کونسل کا کام ہے، کسی اور کا نہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ پبلک سروینٹ نہیں، ان کے خلاف معاملہ جوڈیشل کونسل میں نہیں چل سکتا. صدر نے آئین اور قانون سے تجاوز کیا. جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جمع کرایا گیا تمام مواد غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ غیر جانبدار عدلیہ کسی بھی معاشرے کی اقدار میں شامل ہوتی ہے. فیصلوں کے خلاف نظر ثانی درخواستیں دائر کرنا آئینی اور قانونی حق ہے. فیض آباد دھرنا کیس میں نظر ثانی درخواستوں کو بدنیتی نہیں کہا جا سکتا. آزاد عدلیہ اتنی نازک نہیں کہ ایک شکایت پر کمزور پڑ جائے. سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ کوئی جج قانون سے بالاتر نہیں. جمہوری معاشرے میں ججز کا احتساب رگوں میں دوڑتے خون کی طرح ہے. جسٹس قائد فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بدنیتی پر مبنی قرار نہیں دیا جا سکتا. ریفرنس فیض آباد دھرنا کیس نہیں، لندن جائیدادوں کی بنیاد پر بنا. عدلیہ کی آزادی اس کے خلاف دائر درخواستوں سے متاثر نہیں ہوتی. یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اہلیہ کے ٹیکس ریٹرن کی خفیہ معلومات کا افشا جرم ہے. وزیر قانون چیئرمین ARU کا اقدام قابل تعزیر جرم کے زمرے میں آتا ہے. چیئرمین FBR انکم ٹیکس حکام بھی معلومات جاری کرنے میں شریک جرم ہیں. وزیر قانون چیئرمین ARU اور چیئرمین FBR کے خلاف کارروائی کی جائے. فیصلے میں کہا گیا جسٹس فائز عیسیٰ نے فون ٹیپ کرنے کا کوئی الزام نہیں لگایا. جسٹس فائز عیسیٰ کی جاسوسی شواہد سے ثابت نہیں ہو سکی. جسٹس فائز عیسیٰ نے شہزاد اکبر کی تعیناتی کو الگ سے چیلنج نہیں کیا. موجودہ کیس میں شہزاد اکبر کی تعیناتی غیر قانونی قرار نہیں دی جا سکتی. عدالت جسٹس فائز عیسیٰ کی شہزاد اکبر کو ہٹانے کی استدعا مسترد کرتی ہے. فیصلے میں کہا گیا جسٹس قائد فائز عیسیٰ کی وکلاء برادری میں بڑی قدر ہے. سوال اٹھایا گیا تو ضروری ہے داغ دھوئیں. FBR سے موصول مواد پر کونسل کارروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی. سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تحقیقات کے لیے صدر سے اجازت نہیں لی گئی. تحقیقات کی اجازت وزیر قانون فاروق نسیم نے دی. فاروق نسیم کو ججز کے خلاف تحقیقات کی اجازت دینے کا کوئی اختیار نہیں. جسٹس فائز ان کی اہلیہ پر غیر قانونی طریقے سے پیسہ برطانیہ منتقلی کا کوئی ثبوت بھی نہیں. بیرون ملک اثاثے ظاہر نہ کرنا منی لانڈرنگ نہیں. جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس بنتا ہی نہیں. جن جائیدادوں کا الزام لگا وہ 2011 اور 2013 میں لی گئی. قانون بننے سے پہلے کے اقدامات پر کارروائی نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ کا فردوس عاشق اعوان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ. جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا فردوس عاشق نے پریس کانفرنس میں جج کے خلاف الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں کیا. فردوس عاشق اعوان نے تضحیک آمیز الفاظ استعمال کر کے بظاہر توہین عدالت کی. فردوس عاشق اعوان کو توہین عدالت پر جواب دہ کیا جائے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے بریک کے بعد. ڈالو اور پاؤ 500 MB فری. اب کورنیٹو اور ٹیلینور کے ساتھ صبح سے رات تک رہو کنیکٹڈ نان اسٹاپ. یعنی مور سے زیادہ MBs، مور سے زیادہ لو.
वेलकम बैक। भारत की पाकिस्तान को फैटफ में ब्लैकलिस्ट करने की साजिश नाकाम, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा। फैटफ इजलास में फैसला। फैटफ की पाकिस्तान के एक्शन प्लान में पेशरफ की तारीफ। हुकूमत पाकिस्तान ने 27 में से 21 निकात पर अमल दरामद किया। दुनिया ने पाकिस्तान के एंटी टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम तस्लीम कर लिए। बौखलाए भारतीय सहाफियों ने फैटफ के सदर से पाकिस्तान के हवाले से सवालात की बौछार कर दी। Remains on our increased monitoring list, the so-called grey list. Pakistan has made progress. The government has now completed 21 of 27 items of its action plan. Has signaled its commitment to complete the rest of its action plan. Pakistan has made progress. It needs to do more. Pakistan cannot stop now. पाकिस्तान ने फैटफ एक्शन प्लान में 27 में से 21 निकात पर अमल कर लिया। फैटफ में पाकिस्तान की बेहतर कारकर्दगी का एतराफ। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का ट्वीट, कहा फैटफ ने बकिया 6 निकात पर पाकिस्तान की जुज़वी कोशिशों को भी तस्लीम किया। एक साल में 21 निकात पर अमल दरामद बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के फैटफ ब्लैकलिस्ट में जाने के तमाम खदशात खत्म हो गए। फैटफ इजलास में बकिया निकात पर अमल के लिए पाकिस्तान को सहूलत देने पर भी बात की गई। अब फैटफ जायजा इजलास आइंदा साल के वस्त में होगा। इमरान खान ने हर सूबे को तबाह किया, पूरे मुल्क में अवाम को बेरोजगार किया। स्टेबल पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान को इमरान खान से बचाना है। गांछे में इंतखाबी मुहिम से खिताब में बिलावल ने कहा, इमरान खान का हर वादा झूठा निकला। 1 करोड़ तो क्या, एक नौकरी नहीं दी। 50 लाख घरों का वादा करके गरीब के सर से छत छीन ली। तबाही जो इमरान ने हर उस सूबे में किया है, उस तबाही से हमने गिलगित बल्तिस्तान को बचाना है। इसने पूरा मुल्क में आवाम को बेरोजगार किया है। हम इस बेरोजगारी में इजाफा नहीं कर सकते, इस गुर्बत में इजाफा नहीं कर सकते। हम इमरान को मौका नहीं दे सकते। इमरान का हर वादा झूठा निकला। कहा कि वो 1 करोड़ नौकरियां देगा, आज तक उसने कोई नौकरी नहीं दिया है। कहा कि 50 लाख घर बनाएगा, उल्टा इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के सर से छत छीन ली है। इमरान खान हमारा हदफ नहीं, वो सिर्फ मोहरा है। मरियम नवाज का कहना है कि कराची वाक़े से पता चल गया हुकूमत में असल कौन है। बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं, इमरान खान को डमी बनाकर बिठा दिया, वो भी 3 दिन से गायब है। लाहौर में धरने पर बैठे बलूच तलबा से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि हालात और वाकयात ने साबित किया कि गलत फैसले के असरात सामने आते हैं। 2 साल में जो हाल हुआ वो अपोजिशन नहीं, आवाम की बद्दुआओं का नतीजा है। हुकूमत की हवाइयां उड़ी हुई हैं, ये जनवरी से पहले चलती बनेगी। कराची में हुआ है, पता चल गया है हुकूमत में असल में कौन। इमरान खान तो हुकूमत में है ही नहीं। इमरान खान हमारा हदफ नहीं है। बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं है। डमी बना के कुर्सी पे बिठाया हुआ है, वो डमी भी गायब है 3 दिन से। इमरान खान सिर्फ मोहरा है। तो मुखालिफिन के घबराने से पता चल गया है कि मियां साहब सरों पे सवार। कौम को बता दिया कि हुकूमत से ऊपर की हुकूमत क्या होती है। आपने चादर चार दीवारी के ऊपर हमला किया, कमरे पर धावा बोला। आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। कौन सी रियासत नहीं ही बेटियों के साथ ये सलूक करती है। एक चीज सीसीटीवी फुटेज पे है, वो इंक्वायरी हो, वो सबके सामने हो। चीफ मिनिस्टर सिंह ने मुझे उसी वक्त फोन किया। हैरान कुन डिटेल्स हैं इस मुल्क में किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, उसमें वो साफ जाहिर है। हालात और वाकयात ने ये बात साबित की है, अगर कोई फैसला गलत भी होता है कि जो असरात हैं कौम के सामने आना शुरू हो जाते हैं। इतनी क्रिमिनल एपैथी अच्छी बात नहीं है। इन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना। 2 साल में इनका जो हाल हो गया है, अपोजिशन की वजह से नहीं हुआ या अवाम की बददुआओं की वजह से हुआ। जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, पनी गाला में छुप के बैठी है, जनवरी से बहुत पहले चलती बनी। बिलावल ने मरियम से अपनी वालदा का बदला ले लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का दावा, कहते हैं कैप्टन सफदर को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, दोनों एक दूसरे से खेल खेल रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। इमरान खान नहीं छोड़ेगा इनको। आपने बेनजीर भुट्टो की तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई, बिलावल भुट्टो ने अपनी वालदा का बदला इनसे ले लिया है।
जो फुटेजेस आपने देखे हैं ये इस बात की गवाही नहीं देते हैं कि क्या हुआ एक्चुअल ग्राउंड पे। फुटेज में तो सारे पाकिस्तान ने देख लिया है कि ये एक ड्रामा था, हमने गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस हमारी नहीं है सिंध में, सिंध की पुलिस सिंध हुकूमत के अंडर है। ये अपनी सियासत खेल रहे हैं, जो खेल आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तो ये उसका शाखिसाना है, तो हमारा इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। बुलेटिन में लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।